السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 اور آیت نمبر 114 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ وقالت اور کہا الیہود یہود، لیست نہیں، النصارى عیسائی، علی پر، شیء کسی چیز، وقالت اور کہا النصارى عیسائی، لیست نہیں، الیہود یہود، علی پر، شیء کسی چیز، وہم حالانکہ وہ، یتلون پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین جو لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، مثل جیسی، قولہم ان کی بات، فاللہ سو اللہ، یحکم فیصلہ فرمائے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما جس میں، کانوا وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں، لیست النصارى علی شیء، عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، یعنی عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى اور عیسائی کہتے ہیں، لیست الیہود علی شیء، یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، یعنی یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہی ان لوگوں نے، لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے ہیں، مثل قولہم ان کی سی بات، فاللہ یحکم بینہم سو اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، ان باتوں کا، فیما کانوا فیہ یختلفون جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور اسی طرح وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اثناء کلام یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کا مذہب بالکل باطل ہے، ان کے مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور نصارہ نے بھی، عیسائیوں نے بھی جواباً کہا کہ یہود کا حق و صداقت سے کوئی واسطہ نہیں، یعنی یہودیوں کا مذہب بالکل باطل ہے، ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں فریقوں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کریں۔
اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ان گنت بے شمار شہادتیں موجود ہیں، تو اب عیسائی کس منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں؟ غرضے کے راستی کا دامن، سچائی کا دامن، حق گوئی کا دامن دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، دونوں اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين، اسی طرح قال الذين کہی ان لوگوں نے، لا يعلمون جو کچھ نہیں جانتے تھے، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں تھی، کسی آسمانی کتاب کا علم ہی نہیں تھا، مثل قول ان کی سی بات ہے، یعنی وہ بھی یہودی اور عیسائیوں کی طرح کہنے لگے، یعنی بتوں کے پجاری، آگ اور ستاروں کے پرستار بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ بھی اپنے سوا سب کو گمراہ تصور کرتے ہیں۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم، ممن سے جو منع روک دے، مساجد مسجدیں، اللہ کی مساجد، اللہ کی مسجدیں، ان کی یذکر لیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام، وسع اور کوشش کرے، فی میں خرابہ اس کی خرابی، اولئک یہ لوگ، ما کان نہ تھا، لہم ان کے لیے، ان کی یدخلوہا وہاں داخل ہوتے، الا مگر، خائفین ڈرتے ڈرتے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن منع جو روک دے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم انہیں مناسب نہیں تھا، ان یدخلوہا کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے مسجدوں میں داخل ہوتے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، وہ اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، یعنی صرف زبانی دعووں کو رہنے دو، اپنے عمل کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، حقیقت نمایاں ہو جائے گی۔ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ تائتس تائتس کے ساتھ مل کر یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی، فلسطین پر چڑھائی کی اور بیت المقدس کو یعنی مسجد اقصی کو ویران و برباد کر دیا، مسجد اقصی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کی پرشکوا عمارتوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ بھلا جس کا یہ عمل ہو کیا اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو حق کا علمبردار سمجھے، اپنے آپ کو حق کا علمبردار کہے؟ کفار مکہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے مدتوں روکے رکھا۔ کیا ان مشرکین کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کریں؟ مقصد یہ ہوا کہ وہ دعویٰ جس کے لیے عمل صالح کی گواہی نہ ہو،
وہ توجہ کے قابل نہیں۔ یہ حکم عام ہے، یعنی جو بھی ایسا کرے گا اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکے گا اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کسی زمانہ یا کسی قوم کے ساتھ اس کی تخصیص کی ضرورت نہیں ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی تو چند سالوں میں ظاہر ہو گئی۔ کفار مکہ کا اقتدار ختم ہو گیا، یہودی جلا وطن کر دیے گئے اور عیسائی مملکتوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ یہ تو ہوگا دنیا کا عذاب، ان کا اقتدار ختم ہو گیا، کفار مکہ کا یہودی جلا وطن ہو گئے، عیسائی مملکتوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور آخرت میں بھی عنقریب، آخرت کا عذاب بھی عنقریب اپنی آنکھوں سے بہت جلد دیکھ لیں گے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔